جی سید ابراہیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی کہاں سے جی میں ایبٹ آباد سے ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے کیا ہمیں کرتے ہیں بات کرنے کا آپ موقع بتائیے؟ دیا ہے۔ جی جی میں آپ کو موقع ضرور دوں گا. مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ نہیں نہیں، اب میں کرتا نہیں ہوں، لیکن میری عمر 14 سال ہے اور میں او لیولز کر رہا ہوں. ابھی او لیولز میں میرے 2 سال رہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جی بتائیے گا کس مکتبہ فکر سے مطلب تعلق ہے آپ کا؟ مکتبہ فکر سے تو اب تعلق نہیں ہے، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے ہم آگے روانہ ہو چکے ہیں. پہلے میرے والد صاحب جو تھے وہ بریلوی تھے اور والدہ دیوبند سے تعلق رکھتی تھی. پہلے کافی چھوٹی عمر میں تو بندیوں والے عقیدے ہی رکھتا تھا، کیونکہ والدہ سے تربیت حاصل کی ہے تو کافی عقیدے وہی والے تھے. اور لیکن علم نہیں تھا، بس جذباتی ڈاکٹرن تھی. لیکن میں بحث ضرور کرتا تھا ہر شخص کے ساتھ. تو اس کے بعد جب میں تھوڑا سا بڑا ہوں، 8-9 سال کی عمر تک، تو مجھے میرے والد لے کے جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب یہ دیوبندیت والی سائڈ جا رہا ہے، تو وہ مجھے تھوڑا بریلویت والی سائڈ لے کے جانا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے مجھے ہمارے قریب ایک مسجد ہے بریلویوں کی، مفتی نذیر صاحب ہیں وہاں پہ، مفتی حنیف قریشی کے بھائی ہیں، تو وہ ہمارے ایبٹ آباد میں یہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ان کی طرف لے کے جاتے تھے. تو کافی میری انٹریکشن ہو گئی تھی بریلویوں کے ساتھ. تو تب سے میں کئی عقائد رکھنے لگ گیا تھا بریلویوں والے. حالانکہ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے عقیدے بریلویوں والے ہو گئے تھے. تو 2018 کے لگ بھگ تقریباً اس وقت میں نے انجینئر محمد علی صاحب کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی. آلموسٹ اس وقت میرا کوئی مسئلہ تھا، میں نے ویسے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا، اور ماشاء اللہ سے انجینئر صاحب کی SEO اس چینل کی بہت اچھی ہے، اور ہر قسم کے مسئلے کا حل ملتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے کوئی رزلٹ ملے، میں نے 2-3 باتیں سنی، لیکن مجھے شک ہونے لگ گیا کہ یہ بندہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے میں نے تھوڑی سی اور ویڈیوز دیکھی. تو اس ٹائم پر تقریباً وہ نیا مسئلہ شروع ہوا تھا. مفتی طارق مسعود اور حافظ اللہ تعالی اور انجینئر صاحب کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی اس وقت، مطلب ابھی شروع والے کلپس آنے لگے تھے. تو اس سے مجھے تھوڑا بہت انجینئر صاحب پر شک پڑا کہ یہ بندہ پگڑی تو ہماری والی پہنتا ہے، لیکن اندر سے کچھ اور ہے. تو جب تھوڑی سی ویڈیوز دیکھی تو مجھے پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، لیکن باتیں ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سنتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے چھوڑ دی سننا انجینئر صاحب کی ویڈیوز کے اب ہم گمراہ ہوں گے. لیکن پھر بھی ویڈیو سامنے آتی ہیں اور دیکھتے، اور اچانک سے ہم ماشاء اللہ سے گمراہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نماز سنت کے مطابق رفع دین سے پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ میں چھوٹی عمر سے کٹر قسم کا تھا، چاہے دیوبندی تھا لیکن کٹر قسم کا تھا، تو مجھے اس لحاظ سے ڈر نہیں لگا. کچھ عرصہ پہلے میں نے مطلب تقریباً 4 سال تقریباً میرے ہو گئے، اور میں اپنی فیملی میں پہلا بندہ تھا جس نے رفع الیدین سے نماز پڑھی. اور گھر والے نے مجھے سپورٹ کی، کچھ کہا نہیں، سمجھانے کی کافی کوشش کرتے رہے، لیکن میں بھی بخاری کی 735 بتاتا رہا. اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ میری والدہ بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، سنت طریقے سے نماز پڑھتی ہیں. اور سبحان والد اللہ. صاحب جو کہ بریلوی تھے، الحمدللہ داڑھی اب کالی کرتے ہیں. اور الحمدللہ بس اس پر الحمدللہ ہی کہا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو والد صاحب کے اوپر بھی آپ نے ان کو بھی رنگ چڑھا دیا اپنا؟ جی الحمدللہ. تو اور اچھا میرے کافی رشتہ دار تھے، کزن وغیرہ، جو کہ کچھ ٹائم سے، ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا، کچھ ٹائم ہوا ہے، جو کزن ہیں جو کہ علی بھائی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ڈر رہے ہیں. تو الحمدللہ جب میں ان کے سامنے دیوبندیوں کی ہر مکاتب فکر کی مساجد میں جا کر
فرنٹ پہ نماز پڑھتا ہوں اور سنت طریقے سے پڑھتا ہوں بغیر ڈرے. اور کئی دفعہ مجھے تانے بھی ملے ہیں اس وجہ سے. کئی دفعہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے آ کے شکایت لگائی ہے کہ آپ کا بیٹا کیا کرنا شروع ہو گیا. تو وہ بھی بحثیں کافی ہوتی رہی ہیں امام صاحب سے بھی, لیکن وہ اب اڑے ہوئے ہیں اپنی باتوں پر, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے کزنس بھی علی بھائی کو سنتے تھے, لیکن وہ پریکٹیکلی یہ کام کر نہیں سکتے تھے. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں سنت طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں اور کئی میرے قائد وہ والے ہیں, تو وہ ڈر ان کا ختم ہو گیا, اور الحمدللہ اب وہ بھی سنت طریقے سے نماز پڑھتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سید ابراہیم نقوی بھائی, آپ بتائیں کہ جیلم اکیڈمی پھر کب آ رہے ہیں اپنے بابا کو لے کے آپ انجینئر صاحب سے ملاقات کرنے؟ انشاءاللہ جلد آئیں گے, جب بھی انشاءاللہ توفیق ملی جلد ہی جیلم اکیڈمی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کوئی یہ بھی بتائے نا, کسی سے کوئی آپ کی بحث وغیرہ ہوئی ہو, ڈسکشن ہوئی ہو, علمی ڈسکس ہوئی ہو اس کے متعلق, جب آپ نے یہ مطلب کہ جوائن کیا اور قرآن و سنت کے اوپر آ گئے, تو اس کے متعلق بھی جی جی بتائیں نا. آپ تو ماشاءاللہ فل کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں اور زبردست بات کر رہے ہیں. جی ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو کافی عرصے ان کی بیگم صاحبہ یہاں ہاسپٹل میں تھی, تو وہ ہمارے شہر سے دور ہیں اس لیے وہ ادھر آتے تھے, تو رات کو ہمارے پاس ہی رہتے تھے. تو ان کی میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی. اصل میں اوروں سے بھی بات چیت ہوتی ہے, لیکن وہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ انہوں نے درس نظامی کی ہوئی تھی اور وہ صوفیزم کو بھی مانتے تھے. تو رفع الیدین پر اب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے, لیکن وہ اب کیا کریں, میں اب انہیں جب بخاری و مسلم کا حوالہ دیتا ہوں تو وہ آگے سے اپنے علماء جو 14ویں صدی کے علماء ہیں ان کی کتابیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار جی یہ 600 صفحات کی کتاب ہے کہ یہ آپ پڑھ لیں, ترک رفع الیدین. تو میں اب وہ تو نہیں پڑھ سکتا, میں نے کہا آپ حدیث کو دیکھیں, لیکن نو کیونکہ انہوں نے درس نظامی کی ہوئی تھی. اور آپ کو میں ایک فنی سٹوری بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صوفیزم پر درس دے رہے تھے کچھ, تو انہوں نے اچانک مجھ سے کوئی بات کی, مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ساتھ والا گھر ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو مسجد جانا ہے, تو آپ نماز پڑھنے جائیں گے یا آپ ادھر مسجد میں آئیں گے, گھر میں آگ بجھائیں گے. تو وہ سمجھے کہ میں بھی صوفیزم کے لحاظ سے بول دوں گا کہ نماز ہو سکتی ہے بعد میں, لیکن آگ نہیں بجھ سکے گی, تو جان کا نقصان ہے. تو میں نے انہیں کافی تسلی بخش جواب دیا کہ انشاءاللہ آگ بجھا کے اگلی نماز کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ زندہ باد. آپ تو پکے حسینی ہیں ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. اچھا ابھی الحمدللہ. دعوت کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں آگے, مثلاً کہ کام شروع کیا آگے بھی؟ اب فیملی تک تو ہو گیا کافی, تو آگے میں سوچ رہا ہوں کہ میرا ایک سوال بھی ہے انجینئر صاحب سے کہ مجھے ایک میتھڈ بتائیں کہ ہم قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, مطلب ہمیں ہر قرآن و سنت یاد ہو. اب مدارس تو میں جوائن کر بھی نہیں سکتا کیونکہ او لیولز کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مدارس میں آئے نو کہ بخاری مسلم نہیں پڑھائی جاتی, اور وہ جو اور کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں, میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا. تو کس طرح مطلب اپنی اسٹرینتھ کس طرح ان کتابوں پر رکھیں. اب بخاری مسلم اگر میں ویڈیوز تو نہیں, خیر مطلب کسی بھی طرح, جس طرح آپ شاہد بھائی اور بلال بھائی اور کافی یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں, حماد چیمہ ہیں, اس طرح سے میں ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کروں, لیکن مجھے ایک پراپر اسٹرینتھ جس طرح علی بھائی کسی بھی طرح کے حوالے دے دیتے ہیں, تو اس طرح میں کس طرح احادیث کے اوپر اپنی اسٹرینتھ حاصل کر سکوں. اب میں قرآن مجید تو الحمدللہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے, لیکن ایک ایک آیت کس طرح یاد کی جائے, یہ علی بھائی سے آپ نے لازمی میرا سوال کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے سوال کرنا ہے میرا ٹھیک ہو انجینئر گیا صاحب سے. سید ابراہیم بھائی, میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. انشاءاللہ جمعے والے دن ہم علی بھائی سے آپ کا یہ سوال پوچھیں گے انشاءاللہ, پھر علی بھائی اس کے اوپر اپنا موقف دیں گے. تو باقی آپ کی اسٹوری بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت زیادہ جو ہے وہ قابل تعریف, اور آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہت اچھا ہے. تو آپ ضرور دعوت کا کام کریں انشاءاللہ.
اور فردر بھی آپ کا کوئی بھی انشاءاللہ کویشچن ہو آپ شاہد اینڈ بلال کو جوائن کر کے اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں. ویک میں ایک دفعہ آپ انشاءاللہ سوال کر کے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا انشاءاللہ خیال رکھیے گا, یاد رکھیے گا. اب آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, وہاں سے اسٹوری سیشن جو ہے وہ واچ کریں. جزاک اللہ.